شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرہ پر قرآن نظر آیا، بلا تاخیر خطیب دل پذیر، خطیب ذیشان، واعظ خوش الہان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سے میں ملتمسوں کے واقع تشریف لائیں اور اپنے ملکوجات عالیہ سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اساتذہ کرام اور واجبوں کے احترام ذویل احتشام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی ایلپس اسکول سسٹم کے زیر نظام ایک خوبصورت نشست میں اور آپ موجود ہیں۔ بارگاہ ربوبیت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والوں کو دین اور دنیا کی بھلائیاں حاصل فرمائیں اور اس ادارے کو قیامت آباد رکھے جو علم اور تربیت کے میدان میں اپنا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ میں صرف 3 باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل باتوں پر توفیق کے اندر کی نصیب کریں۔ آپ کا دعائیں۔ سب سے پہلی بات تو کتاب رحمت قرآن مجید نے حقوق اللہ کے بعد جب حقوق العباد کا عنوان بیان کیا تو حقوق والدین کو اول ترجیح دی گئی۔ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی اور کہا کہ انسان کے وجود کے 2 سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی؟ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں اس صحابی نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو محبوب علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والے ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں وہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اب ذہن میں سوال تھا کہ یہ چیز کس طرح ان کے کردار میں پیدا کی جائے۔ اگر ان کو آپ تکلیف سنا دیں گے اس عنوان پر تو شاید اتنا فائدہ نہ ہو سکے، کیونکہ بچے جو ہم کہتے ہیں اس کو شاید کم قبول کرتے ہیں
اور جو ہم کرتے ہیں اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ادب کا ماحول پیدا کریں، ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ جب ہمارے بچے ہمیں خود ان کا احترام کرتے دیکھیں گے تو نتیجے میں ان کی تربیت ہوگی اور وہ خود اپنے ماں باپ کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا حق تو مانگتا ہے لیکن شاید اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر ماں باپ اپنے لہجوں میں ادب پیدا کر لیں گے، اولاد کے سینے میں خود بخود ادب پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور ادب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانا ہے۔ جب باپ چیخ کے بات کر رہا ہے اور ماں تلخ لہجے میں گفتگو کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں شاید کہ بچے چھوٹے ہیں، یہ ٹیپ ریکارڈرز ہیں جو ہر چیز ان کے ذہن میں محفوظ ہو رہی ہے۔ اگر ماں کا لہجہ دھیما ہے، باپ کا انداز شفقت بھرا ہے، اور اگر کہیں پر ماں باپ اپنی بات منوانے کی بجائے ماننے کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو نتیجے میں اولاد یہ چیز سیکھتی ہے کہ ہمیشہ بات منوانا ہی کام نہیں ہوتا، بات ماننا بھی کام ہوتا ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ بعض اوقات بچے کوئی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اور ماں باپ وہ چیز ممکن بھی ہے اور کیا بھی جا سکتا ہے کام، لیکن ماں باپ اس کو قبول نہیں کرتے کہ اس کی عادت کا خراب ہو جائے۔ یقیناً ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات آپ کسی جائز کام کو قبول اس لیے کر لیتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ پتا لگے کہ بات ماننا بھی انداز ہے۔ لیکن آپ بچے کو سکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹا بڑوں کی بات مانتے ہیں۔ اگر چھوٹوں کی بات بڑے مان رہے ہیں، ماں باپ سے کہتے ہیں میرے ماں باپ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، بات آپ مان رہے ہیں، لیکن درے پردہ بیہائنڈ کی اسکرین بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ بات ماننا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے۔ تو اگر آپ بچوں کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں، پوری توجہ سے ان کی بات سن رہے ہیں، اور جب آپ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے والدین کے پاس بیٹھتے ہیں، تو جب آپ ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں تو نتیجے میں آپ کے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ بڑوں کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، ان کا ادب کیسے ہے۔ اور اگر کہیں پر اختلاف رائے ہو جائے تو ہمیں اپنے بچوں کو بات سکھانی ہے۔ تو یہ ادب جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے اور یہ شریعت اسلامی کا حسن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جو دین دیا ہے اس کی بنیاد ادب پر ہے، اور اسلام ایسا خوبصورت دین ہے جو ادب کے تقاضے سکھاتا ہے۔ ہمیں تو واضح فرما دیا گیا جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، تو میں لئی سمینا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سکھانی ہے، اور میں نے کہا کہ بچے ہم سمجھتے ہیں 1 گھنٹے کا لیکچر دے دیا جائے تو اس سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، نہیں، بچے ڈیلی بیسس پہ جو آپ کر رہے ہیں پریکٹیکل پرفارمنس اس سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم بچوں کو یہ تقاضا میرا بھی ہے، یہ آپ کا بھی ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ادب کریں، تو اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں۔ ہمارے گھر میں جب بڑے آئیں تو ہم اپنے رویے میں نرمی، اپنے انداز میں خوبصورتی، اپنے معیار میں مشفقانہ انداز اختیار کریں گے تو نتیجے میں ایسا ہوگا۔ میری بڑی سادہ سی دوست کے ساتھ ملاقات تھی، اس عنوان پر ہم بات کر رہے تھے، تو وہ کہنے کہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اور حقیقت ایسے ہی ہے۔ وہ کہتے کہ ہمارے گھر میں مہمان کچھ آئے تھے، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور بچہ جو ہے وہ ٹی وی پر کارٹونز دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے مسجد سے اذان کی آواز آئی، تو میں نے کہا کہ بیٹا آواز بند کر دیجیے، اذان ہو گئی۔ تو کہتے بیٹے نے موبائل سے وہ ریموٹ سے جو ہے وہ آواز بند کر دی، لیکن ہم جو ہے وہ دوبارہ اپنی گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ابھی اذان ختم نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے نے آواز ڈبل کر دی۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو بتایا نہیں کہ اذان ہو رہی ہے؟ تو بیٹے نے فوراً کہا کہ بابا آپ بھی تو باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ کی باتیں چل سکتی ہیں دوستوں میں تو بھی میرے کارٹون بھی چل سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لیکچر سے تربیت ہوتی ہے، نہیں حضور والا، لیکچر سے تربیت نہیں ہوتی، انفارمیشن ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن جو اصل تربیت ہے وہ کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ جس ماں کا لہجہ میٹھا ہے اس کو مبارک ہو، اس کی زبان کا رس جو ہے وہ اس کی اولاد کو تاثیر ملے گی، اس کی اولاد کبھی بھی تلخ لہجے میں بات نہیں کرے گی۔ ہمیں اولادوں کو ادب محبت سکھانا ہے،
اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو ہم اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں، اور یہی تربیت ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو ادب سکھا دیتے ہیں، یہ کامل تربیت ہے۔ بڑوں کا ادب رہے، ماں باپ کا ادب رہے، اور اساتذہ کا ادب رہے، کیونکہ اساتذہ روحانی ماں باپ کے درجے پر ہے، لہذا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ باپ کا رویہ مشفقانہ ہے۔ اور جب آپ پیرنٹس ہو کر اپنے ٹیچرز، اپنے بچوں کے ٹیچرز کا ادب کر رہے ہیں، تو نتیجے میں آپ کی اولاد بھی اپنے اساتذہ کا ادب کرے گی۔ یہ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ رواج عروج پکڑ گیا کہ ہوم ٹیوشن کا کلچر ڈیولپ ہو گیا، اور ہم جب ٹیچر کو پے دے رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم جو ہے وہ ٹیچر کے غیر حاضر ہونے پر اپنے گھروں میں ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ محاسبہ نہ کیجیے، آپ ان سے بات ضرور کیجیے، لیکن یہ ضرور پیش نظر فرق رہے کہ ہم ایک استاد سے بات کر رہے ہیں، نہ کہ ایک ملازم سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا کہ ہم پیسے دیتے ہیں لہذا ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ فی دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان آپ کے بچوں کا ہوگا۔ آپ کا تلخ لہجہ اگر اساتذہ کے ساتھ بھی ہوگا تو نتیجے میں آپ کے بچے ادب نہیں سیکھ پائیں گے۔ اپنی اولاد کا ادب والا لہجہ ڈیولپ کرنا یہ سب سے بڑی تربیت ہے، اور یہ چیز اگر آپ نے اپنی اولاد کو دے دی ہے بہت بڑا ان کے لیے تحفہ ہے جو آپ نے اولاد کو دیا۔ میں آخری بات کر کے بات مکمل کر دوں گا، اور یہ بات میری پیرنٹس سے بھی ہے، ٹیچر سے بھی، اور طلباء کرام سے بھی، کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ تعلیم کا میدان اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ بچوں کو قابلیت سکھائی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے گی کہ ہم نے قابلیت کس مقصد کے لیے سکھانی۔ ہمارے پاس ادارے میں جب بچے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کے پیرنٹس سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے بچے کو حافظ قرآن کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر اس کیوں کا جواب آپ کے پاس 100% کلیئر نہیں ہے تو آپ کی تعلیم بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر تو آپ اپنے بچے کو صرف ایک ڈگری اور ایک اچھی نوکری 40-50 ہزار روپے کا سرٹیفکیٹ دلوانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بچے کو بھی یہ خوشی ملے گا، لیکن اپنا نظریہ، اپنا کینوس بڑا کیجئے، ملک، ملت اور اسلام کی بقا کی جنگ میں اپنی اولاد کو کھڑا کریں۔ جب تک تعلیمی ادارے، اساتذہ اور والدین، ہم پوری قوم ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنی اولاد کو کسی مشن کے پاس نہیں دکھائیں گے تب تک نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ دین کی تعلیم ہوتی ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، یہ زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اس فلسفے کو نہیں مانتا۔ علم ہے جو انسان میں شعور پیدا کرتا ہے، جو اخلاقیات سکھاتا ہے، وہ علم اسلام نے اسی کی بات کی ہے۔ یہ الگ بات ہے، علم دین کا مقابلہ فضیلت میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ الگ ہوتا ہے، یہ الگ ہوتا ہے۔ نظریہ آپ کا ٹھیک رہے، آپ کی دنیا بھی دینداری ہے، اگر نظریہ ٹھیک نہ رہے آپ کی دنیا بھی جہنم ہے، آخرت بھی جہنم ہے۔ اپنے نظریے پہ کھڑا ہونا، یہ بچوں کو بتانا ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے۔ سادہ سی بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ میرے رسول کی شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، ایک شخص سرے بازار کھڑا ہے، وہ پھل بیچتا ہے اور سارا دن نوٹ جیب میں ڈالتا ہے، اس کا تولنے کا مزاج ٹھیک ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ فراڈ کرتا ہے، تولتا ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، سارا دن نوٹ اکٹھے کرنے والا، میرے اور آپ کی نگاہ میں تو دنیا دار ہو سکتا ہے، لیکن میرے حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، سچے اور امانت دار تاجر کا نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں۔ جس کو ہم دنیا دار سمجھتے تھے وہ کل انبیاء کے ساتھ میں ہوگا۔ تو مجھے بتائیے کیا کوئی دنیا دار نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا وہ دینداری ہے۔ حضور مانا اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں، اگر آپ ریڑھی بھی لگا رہے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا عمل ٹھیک ہے، آپ انبیاء کے ساتھ میں ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اگر
وراثت تعلیم بانٹ رہے ہیں، نیت کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، کام ٹھیک نہیں ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، نہیں لے سکتے ہیں لوگوں سے، لیکن آپ کل آخرت میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ پیغمبری شیوا ہے، یہ پیغمبرانہ منصب ہے، لیکن اگر اس میں خیانت ہوگی تو یہ بڑی خیانت ہوگی۔ ایک ریڑھی پہ پھل بیچنے والا دنیا کی خیانت میں اگر کل جہنم کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو کیا امت اور قوم کے شاہین بچوں کو خاک بازی کا درس دینے والے کل کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مقامات عمل ہے۔ آج میں اور آپ جس منصب پہ کھڑے ہیں، میں اساتذہ سے، پیرنٹس سے، ٹیچر سے، انتظامیہ سے، قوم سے، امت سے، سب کو ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم جو کر سکتے ہیں ہم دی بیسٹ خواب دکھا کر دی بیسٹ پرفارم کریں، اپنی نیت کا قلت درست رکھیے۔ ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے، وہ کسی کے گھر میں گئے کوئی بزرگ، تو اس نے نیا مکان بنایا تھا، تو پوچھا کہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ہوا بھی آ سکے اور جو ہے وہ اس سے روشنی بھی آئے گی، تو یہ اس لیے روشن دان رکھا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یقیناً یہ مقصد ہے، لیکن اگر اس پر نیت کی کرنی جاتی کہ یہاں سے رب کے گھر کی اذان کی آواز آئے گی تو روشنی پھر بھی آنی تھی اور جو ہے وہ ہوا پھر بھی آنی تھی۔ کام تو یہی ہے، جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہوں نے فی دینا ہی ہوتی ہے، جو پڑھا رہے ہیں ان کو سیلری ملتی ہی ہے، ادارے کے منتظمین پے کرتے ہیں تو آپ پڑھاتے ہیں، یہ تو ملنا ہی ملنا تھا۔ کاش کہ ہم امت کی بقا کے اس سفر میں کھڑے ہو جائیں اور ہم مشن سمجھیں کہ جو ہے وہ ہم نے امت کو قیادت دینی ہے، ہم نے امت کو دی بیسٹ آپشن کے لوگ تیار کر کے دینے ہیں۔ وہ شہید جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کو ہم نے علم سکھانا ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، امت مسلمہ کی بقا کے لیے۔ یہ بہت بڑا سفر ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، اپنے حصے کا چراغ روشن کیجیے اور اپنا والدین اپنا کردار ادا کریں، تربیت میں، اخلاق میں اور دینداری سکھانے میں والدین اپنا وقت دیں، اور اساتذہ اپنے مشرکانہ انداز سے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اور طلباء کرام سے کہوں گا کہ قیمتی وقت ہے، سب کچھ اپنا اس مشن پر لگا دیجئے، اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال نے کہا تین کام تم کرو، صداقت، عدالت، شجاعت، یہ تین وصف تم اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر اگر سیگا دیکھیں اقبال کا کتنا خوبصورت ہے، اقبال نے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ یو آر سلیکٹڈ ون، اور پھر لوگ بھی تمہیں دیں گے، قلم بھی تمہیں دیں گے، تم جو لکھتے چلے جاؤ گے وہی تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ اور اگر میں اقبال رحمہ کے اس شعر پر مکمل کروں تو کیا خوب فلسفہ زندگی اقبال رحمہ نے سمجھایا، اور اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مہکتے پھول اور یہ کلیاں، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہم نے ان کے لیے وقت نکالنا ہے، اپنا سب کچھ لگا دیجئے ان کے اوپر۔ یہی مستقبل ہے، یہی دنیا ہے اور یہی آخرت ہے۔ بہترین صدقہ میرے حضور کی حدیث نے جو بتایا وہ یہی تھا کہ بندہ اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑ جائے جو اس کے بعد نیک عمل کرتی رہے۔ اللہ اس ادارے کو قائم رکھے، اس کا پیغام پھیلانے والوں کو، کام کرنے والوں کو اللہ دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا